آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپنے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ تقریر کا اقتباس میں دلائل آیات قرآنیہ پیش کرتا ہوں۔ حیات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو جانور زندہ ہیں، چونٹی، سانپ، بچھو، اس کا نام ہے حیات حیوانی۔ جانور سب زندہ ہیں، زندگی کی دلیل کیا ہے کہ کھاتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، مگر گناہوں سے کہ وہ مکلف نہیں ہے۔ پھر دوسری حیات ہے، اس کا نام حیات ایمانی ہے۔ مسلمان ہے، مومن ہے، مگر گناہ نہیں چھوڑتا، نظر کو ناپاک کرتا ہے، دل کو پلید کرتا ہے، پھر مقام لید پر گرویدہ ہوتا ہے۔ جو شخص نظر کا چور ہوگا، نظر جیسے ہی ناپاک ہوتی ہے اسی سیکنڈ میں دل ناپاک اور پلید ہوتا ہے، اور جب دل پلید ہوتا ہے تو مقام لید ہی میں فنا رہتا ہے۔ یہ مومن فاسق کی حیات ہے، یعنی گنہگار نافرمان مسلمان لیکن اللہ کی خاص دوستی سے محروم۔ ایک درجے کی دوستی اس کو بھی حاصل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی ہے مگر ولایت عامہ ہے، اعلیٰ درجے کی ولایت اس کو حاصل نہیں ہے، اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خاص اولیاء جو ہیں وہ ہیں جو ہمیں ناراض نہیں کیا کرتے۔ کیسا ترجمہ یہ ترجمہ عاشقانہ ہے کہ میرے اولیاء خاص جو ہیں وہ ہمیں خوش بھی رکھتے ہیں مگر ناراض بھی نہیں کرتے، یعنی خوشیوں کے اعمال پر بھی پابند ہیں اور ناراض بھی نہیں کرتے، یعنی گناہوں سے حرام لذت کو کشید تشید رسید اور دید و شنید نہیں کرتے۔ یہ اولیاء اللہ کا خاص مقام، اس کا نام حیات احسانی ہے۔ ہر وقت ان کو حضور رہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حیات زندگی کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ جانور کی حیات، مسلمان گنہگار مسلمان نافرمان کی حیات، اور ایک حیات اولیاء اور حیات احسانی ہے۔ حیات حیوانی، حیات ایمانی، حیات احسانی۔ حیات ایمانی میں گناہوں کا ارتکاب بھی ہوتا رہتا ہے، مگر حیات احسانی جب اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہر وقت رہے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے دل و جان اللہ تعالیٰ سے چپک جاتے ہیں تو پھر چھڑانا آسان نہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے چپک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی چپکا لیتا ہے، اور خدا جس کو چپکا لے اسے کون اچاڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی قوت جذب سب سے قوی تر ہے۔ حیات حیوانی سے ہم لوگوں کو ایسا بحث نہیں، الحمدللہ کہ ہم انسان ہیں، لہذا حیات حیوانی نہیں، اور ایمان کی برکت سے حیات ایمانی ہے۔ اب اس وقت خانقاہ میں حیات اولیاء صدیقین اور حیات تقوی، حیات دوستاں، حیات عاشقاں اور حیات اولیاء اور حیات احسانی کی بحث ہے۔ یہ بتاؤ کہ زندگی میں دوبارہ پھر آنا ہے مرنے کے بعد، لہذا اپنی زندگی کو ہمت سے کام لے کر اللہ کے اولیاء بن کر تب مرنا چاہیے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پر مرنے کا مزہ اللہ پر جینے سے زیادہ ہے۔ اللہ پر جینا کیا ہے؟ روزہ، نماز، حج، عمرہ، اور مرنا اللہ پر کیا ہے کہ نافرمانی کا شدید تقاضا حسینوں کی طرف ہو، پھر بھی دل پر زخم حسرت کھا کر خون آرزو کے دریا سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ جس ظالم کو اللہ پر مرنا نہ آیا، اب کیا اس کو جینا کیا آئے گا؟ جینا آتا ہی ہے جب ان پر مرنا آ جائے، کہ اللہ کو ناخوش کر کے حرام لذتوں کی درآمدات کو سیل کر دو، اور زنانیاں دیں، جنگ کھیت نہیں جنانیاں دیں، اور یہ عورتوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مردوں کا کام ہے۔ رجال فرمایا اللہ نے قرآن پاک میں، اللہ نے ان کو مرد فرمایا کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کوئی تجارت اور بڑی سی بڑی چھوٹی سی چھوٹی تجارت ہمارے مردان راہ خدا کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ مردان راہ خدا ہے۔ مردان راہ لیلا تو بہت سے ہیں، یہ تو کافر بھی ہے، بعض قوی ہوتے ہیں بیوی کا بہت اچھا حق ادا کرتے ہیں، پہلوان بھی ہوتے ہیں، مگر مردان راہ خدا وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام لذت لے کر اپنے کمینے پن اور بے غیرتی اور بے وفائی کا ثبوت پیش نہیں۔ جس سانس میں مسلمان گناہ کرتا ہے وہ سانس اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفا ہے اور نفس دشمن کے ساتھ با وفا ہے۔ تو جو دشمن کا با وفا ہو اور دوست سے بے وفا ہو، اس کی حیات کس قدر رذیل، کس قدر گھٹیا، کتنی خبیث، کتنا کمینہ، کتنی بے غیرتی ہے۔ خانقاہ کا مقصد یہی ہے۔ خانقاہ نام حلوہ پوری کا نہیں ہے۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ یہ حیات اولیاء، حیات مردان رائے خدا
حیات صدیقین حیات باوفا. کیوں بھائی آپ اپنے لیے باوفا دوست پسند کرتے ہو یا بے وفا؟ باوفا تو پھر اللہ تعالیٰ کے باوفا کیوں نہیں بنتے ہو؟ نفس کی کتی کی دم پکڑ لو اور نفس کو للکار دو کہ اگر تم نے کسی عورت یا لڑکے کو دیکھا، کسی حسین لڑکے کو یا عورت کو، تو اے نفس کتی ذلیل و خوار، میری دشمن، تیری دم اکھاڑ دوں گا. دھمکی دو اور ہمت مردانہ سے کام لو. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تبر بردار اور مردانہ وزن، تبر اٹھاؤ اور مردانہ حملہ کرو نفس پر. کیوں علی وار در خیبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح در خیبر کو فتح کر لو. اور اگر خدا ہمت نہ دیتا تو تقوی فرض نہ کرتا. اللہ نے دوستی کو اور تقوی کی حیات کو مستحب نہیں، نفل نہیں، واجب بھی نہیں، فرض عین قرار دیا ہے. آج عالم بننے کا شوق ہے، حافظ بننے کا شوق ہے، مفتی بننے کا شوق ہے، سب فرض کفایہ ہے. مگر متقی ہونا، اپنے مولا کو راضی کرنا اور اللہ کی دوستی کی ادائیں سیکھنا، اللہ کے دوستوں کی ادائیں سیکھنا اور حیات باوفا حاصل کرنا، یہ ہر مومن پر فرض ہے، فرض عین ہے. یہ آج اسی کا رونا ہے کہ عالم حافظ مفتی بننے کا شوق جدھر دیکھو مگر کسی اہل تقوی کی جوتیاں اٹھانے کے لیے آ رہے، لیکن کوئی دنیا میں لنگڑا آم نہیں بنا جس دیسی آم نے لنگڑے آم سے قلم نہیں کھائی، صحبت نہیں اٹھائی. مگر میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ لنگڑے آم کی قلم سے دیسی آم لنگڑا آم بنتا ہے، لیکن اللہ والوں کے دل سے دیسی دل پیوند کھا کر، قلم کھا کر، صحبت میں رہ کر لنگڑا دل نہیں ہوتا، ان کا تگڑا دل ہوتا ہے. ایسا تگڑا دل ہوتا ہے کہ لاکھوں اس سے ولی اللہ بنا کر پھر جات مرتا ہے. ایسے فداکار ہیں اللہ پر کہ جو ہزاروں کو فداکاری سکھا کر قبر میں جاتے. لہذا میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں میرا نور تقوی اور میرا نور نہیں ہے وہ مردہ ہے. اب من کان میتن، کیا وہ شخص مردہ نہیں ہے؟ کھاتا ہے پیتا ہے مگر نور تقوی نہیں ہے دل میں، یہ مردہ ہے. فاحیے نہ ہو، پھر ہم نے ان کو حیات ایمانی بخشا، کفر کو ایمان میں تبدیل کر دیا. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، پھر میرا نور ایمانی ان کے قلب میں ایسا راسخ رہتا ہے کہ ساری دنیا میں جہاں جرمن، جاپان، انگلینڈ کہیں بھی جائیں لیکن وہ نور ان کے ساتھ ہوتا ہے. یمشی بہ فی الناس، انسانوں میں اپنا نور تقوی لیے پھرتے ہیں. سارے عالم میں الف لام استغراق کا ہے، سارے عالم میں جہاں جاتے ہیں ہمارے نور تقوی اور نور ولایت اور ہماری دوستی کو کے نور کو ساتھ رکھتے ہیں. ان کا نور تقوی اور نور دوستی مسجدوں کے لیے خاص نہیں ہے، ملتزم کے لیے خاص نہیں ہے، روضہ مبارک پر خاص نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ. اس لیے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دنیاوی عاشقوں کی معشوقوں کی گلیاں کوچے لیلا ایک ہوتی، یا 10-20 لیلاؤں کو سمجھ لو، کوچا ہی کوچا ہے ان کے پاس. اور اللہ کے عاشقوں کا سارا عالم کوچے محبوب ہے. اللہ کے عاشقوں کا پورا عالم کوچے محبوب ہے، کیونکہ محبوب ہی کا آسمان ہے، محبوب ہی کی زمین ہے، محبوب ہی کے پہاڑوں کے دامن ہیں، محبوب ہی کا سکوت صحرا ہے، محبوب ہی کا لب دریا ہے. وہ دریا کے کنارے ہوں یا جنگل کے سناٹے میں رو رہے ہوں یا پہاڑوں کے دامن میں آہو پھگاں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اور ان عاشقوں کے کوچے محبوب کی لیلائیں ایک دن خبر ملے گی کہ ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا. آغا خان نے ایڈمٹ کیا ہے، کسی کی بٹیا تو ہے مگر آغا خان نے ایڈمٹ کیا ہے، اب رو رہے ہیں. وہ گلی خالی ہو گئی، وہ اس گلی کا معشوق ہاسپٹل میں ایڈمٹ. اللہ تعالیٰ ایک ایسا مولا ہے ہمارا کہ ساری لیلائیں مر سکتے ہیں، اور میرے مولا کی دوستی اور جمال اور تجلیات پائندہ تابندہ درخشندہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں، ان کے جمال میں اور ان کے عشق کی بازار ہمیشہ گرم رہتے ہیں، کبھی ٹھنڈے ہی نہیں، ہر وقت نئی شان میں. کل یومن ہوا فی شان. ایک عالم بخاری شریف کی محدث نے ایک سوال کیا جس کو میں بالکل نہیں اس کا علم تھا، مگر اللہ تعالیٰ وقت پر میری آبرو، میرے بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے کے صدقے میں جواب عطا فرماتا. انہوں نے سوال کیا کہ جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نئی شان ہے کہ وہ یوم بمانے وقت کے ہیں، اے فی کل وقت من الاوقات وفی کل لحظۃ من اللحظات وفی کل لمحۃ من اللمحات وفی کل وقت من الاوقات، ہر وقت نئی شان ہے. تو نئی شان جب آئے گی تو پرانی شان جائے گی، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ کا حدود ثابت ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ازلاً ابداً باقی ہے، اس کی شان فنا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر فنا نہیں ہوتی تو دوسری شان کیسے آئے گی؟
تو اس کو اللہ تعالیٰ کی فنا شان لازم آتا ہے جو حدوث کے کو ثابت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ازلاً ابداً باقی و غیر فانی ہے. اس کا جواب سنیے. فوراً اللہ تعالیٰ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی شان کبھی فنا نہیں ہوتی. یہ جو کل یومن ہوا فی شان ہے یہ بے اعتبار فنا کے نہیں ہے بلکہ بے اعتبار ظہور کے ہے. یعنی ساری شانیں ہمیشہ رہتی ہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گی، مگر ان کا وجود رہتا ہے، مگر ظہور ہوتا ہے جب وہ چاہتے ہیں. وجود تو ان کا ہر وقت ہے مگر ظہور تابع مشیت اظہار ہے. ظہور تابع مشیت اظہار ہے. جب چاہتے ہیں کسی پر کرم کر دیتے ہیں، غنی ہے مغنی ہے، جب چاہتے ہیں تب مالدار کرتے ہیں. مغفرت کی طاقت اور رحمت کا وجود تھا لیکن حکم ہوا کہ نہیں، جاؤ اللہ والوں کی بستی میں، اس خاک پر میری رحمت کا ظہور ہوگا اور صفت مغفرت کا ظہور ہوگا. وجود تو یہاں بھی ہے، میری صفت رحمت، صفت توابیت، صفت مغفرت کا وجود یہاں بھی ہے گناہ گاروں کی بستی میں، بخاری شریف کی روایت سے. لیکن جاؤ اللہ والوں کی بستی میں تو میری جو موجودہ صفتیں ہیں میرے ساتھ، جس کا ظہور یہاں بوجھ ناراضگی کے نہیں ہوگا، جاؤ اللہ والوں کی بستی میں، وہاں توبہ کر لو تو ہم تمہارے 100 قتل معاف کر دیں گے. تو معلوم ہوا وجود صفت اور ہے، ظہور صفت تابع مشیت اظہار ہے. مولانا کو وجد آ گیا دربن کے تو شیخ الحدیث سے جنوبی افریقہ کے وجد آ گیا، یعنی کہ میرا ایک زمانے سے اشکال تھا، آج حل ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں معاف کرے گا، جہاں رہو جہاں توبہ کر لو. مگر اگر پکی توبہ اور رحمت چاہتے ہو، رحمت کا آبشار غیر محدود چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر وہاں توبہ کر لو تاکہ بخاری شریف کی اس حدیث پر عمل ہو جائے کہ 100 قتل معاف کر دوں گا اگر میرے پیاروں کی بستی میں جا کر وہاں تم توبہ کر لو. وجود یہاں ہے، میں معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں مگر ظہور قدرت نہیں کروں گا، قدرت مغفرت کا ظہور یہاں نہیں کروں گا. جاؤ میرے اللہ والے جہاں ہیں پیارے، میرے پیاروں کے پاس جاؤ، وہاں ہم تمہارا پیار لیں گے، وہاں تمہاری توبہ قبول کر لیں گے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ والے ان کے تذکروں سے رحمت ہوتی ہے. جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو اولیاء اللہ کا، وہاں رحمت برستی ہے. فضلاً عند وجودہم، چہ جائے کہ جہاں خود ولی اللہ ہوں، جن کے تذکروں سے رحمت برستی ہے، ان کے وجود سے کتنی رحمت ہوگی، کیونکہ وہاں مذکور موجود ہے، وہاں ذکر ہے. خالی کہیں اولیاء اللہ کا ذکر ہے مگر وجود نہیں ہے، اور جہاں اولیاء اللہ کا وجود ہو پھر وہاں کتنی رحمت ہوگی. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن کے ذکر سے اور نام لینے سے دلوں کو چین اور اطمینان ملتا ہے تو پھر ان کا مسمہ کیسا ہوگا. جن کے نام سے ہمیں ذکر اطمینان قلب کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ان کا مسمہ کیسا ہوگا جب اپنے قلب میں مولا کو پا جاؤ گے. اس کے اطمینان کے عالم کا کیا عالم ہوگا. تو وجعلنا لہ نورین، یہ میرے شیخ کی تقریر ہے، میں کچھ چٹنی اور حاشیہ کے. وجعلنا لہ نورین یمشی بہ فی الناس، اللہ کا نور مسجد چلے، تنکا اڑ کے آئے، ذرہ آئے، پتھر آئے، آنکھ بند کر لو. لیکن ایمان کو نقصان والے جب پتھر آئے تو اور مضبوطی سے بند کر لو. اور پردہ گرانے کے لیے جانا پڑتا ہے کھڑکی تک، یا کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے اگر وہ کرنٹ اور بجلی سے تعلق رکھتا ہے. کچھ تو حرکت کرنی پڑی. آپ کو آنکھوں کو اللہ پاک نے اپنے کرم سے وہ پردے دیے ہیں کہ اپنی انگلی سے بھی بے نیاز ہیں. ہماری انگلی سے ہمارے پردے بے نیاز ہیں. خود آنکھوں کو اختیار دے دیا، جب چاہو کھول لو اور جب چاہو آنکھ بند کر لو. وہ آ گئے جب سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. مگر یہ بینا ہونا اور نابینا ہونا، اس ادائے بندگی پر اللہ کا وہ پیار آتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کر لے کہ شاباش تم نے کہنا مانا، اپنے دل کی بات نہیں مانی. ماں کے کہنے سے بچہ پرہیز کر رہا ہے، مٹھائی نہیں کھا رہا ہے، کباب نہیں کھا رہا ہے، اور رونے لگا، مگر غم تو ہوا نا، غم سے رونے لگا. اور یہ بھی کہا کہ اماں آپ کے خلاف نہیں ہم کریں گے، مگر کیا کریں آنسو نکل آئے. اس ظالم کباب کی رغبت نے اور شدت رغبت نے مجھے اشک بار ہونے پر بے قرار کر دیا، بے اختیار ہو گیا میں. تو ماں اپنے اختیار سے گود میں لے کر اسے شاباشی دے گی. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کو کہ دل کو شابش فرماتے ہیں اور دل کو آغوش رحمت میں لے کر اس دل کو اپنے لب قدیم سے پیار لیتے ہیں، جو دل ہی جانتا ہے. اللہ والوں کے زخم حسرت اور اللہ والوں کے مجاہدات پر قلب مجاہد کے اور قلب مجاہدین اور عاشقین اور باوفا بندوں کی قلب پر تجلیات وافرہ متواترہ مسلسلہ بازغہ آتا ہوتا ہے، جس سے ان کی حیات ایسی زوردار ہوتی ہے کہ ان کے پاس جو بیٹھتے ہیں ان کو بھی حیات مل جاتی ہے. خود تو زندہ ہوتے ہیں اور بے شمار حیات برستی ہے، مگر اس قدر ان کی نسبت
تعلق مع اللہ قوی ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی ولی اللہ ہوتے ہیں. یہ وہ ولی اللہ ہے جو ولی ساز بھی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں کسی بات کی طرف بلائے، کسی حکم کی طرف بلائے، کوئی قانون شریعت تم کو بتائیں اللہ اور رسول، تو اس سے مصیبت مت سمجھو، فوراً استجیبوا قبول کر لو. میرے شیخ شاہ عبد الغنی مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیوں لما یحییکم اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ تعالیٰ تم کو، ترجمہ حقیق امت کا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہے ہیں اللہ اور رسول کس طرف، لما یحییکم، تم کو حیات احسانی دینے کے لیے، حیات بخش، تم کو اصلی زندگی، حیات اولیاء دینے کے لیے، حیات عاشقہ دینے کے لیے، حیات دوستاں دینے کے لیے. لما یحییکم، معلوم ہوا کہ اللہ پر مرنا یہ موت نہیں ہے، حیات ملتی. یہ دلیل ہے آج. لما یحییکم، خواہشات نفسانیہ، بری خواہشوں کا تو خون ہوا، آپ نے قتل کر دیا بری خواہش کو. میری اطاعت اور ایک فرما برداری تمہیں حیات بخش ہے. لما یحییکم، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے آپ کو حیات ملے گی، اور نفس دشمن کی بات ماننے سے تمہیں موت ملے گی. اور ایسے مسائل آئیں گے کہ موت بھی نکل جائے گا. لوگ انہوں نے خودکشی کر لی تحمل نہ کرنے سے، رات دن بے چینی، پریشانی، بیداری. ولیم 5 سے بھی نیند نہیں آتی کسی کی وائف کو دیکھنے کے بعد. ولیم 10 سے بھی کام نہیں چلتا، آخر میں گدو بندر پاگل ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری بات مانو، شریعت پر چلو، تو لما یحییکم، تمہیں حیات ملے گی. تو حیات بخش اس چیز کی طرف آنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہماری حیات، نافرمانی میں موت ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا ذکر ہے میری زندگی، تیرا بھولنا میری موت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی شان میں آیت نازل فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، اور اللہ کا لکھا کون توڑے گا؟ ہے کوئی لیلا ویلا؟ نہ لیلا توڑے گا نہ میلا توڑے گا. عید ہی عید رہے گی تقویٰ کی برکت سے، حلاوت ایمانی. کیا عید کے دن حلوہ نہیں کھاتے آپ؟ تو جب ہر وقت نظر بچا کر حلوہ ایمانی کھاؤ گے تو ہر وقت عید ہے اہل تقویٰ کے لیے، ہر وقت عید ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس عید کی برکت سے وہ مقام لید سے بعید ہے، محفوظ ہے ہر ایک وعید سے. نظر بچاؤ، نظر ناپاک ہوگی، دل پلید ہوگا، مقام لید پیشاب خانوں کے مقام پر نظر آؤ گے، اپنی گول ٹوپیوں کے ساتھ رسوائی کا خطرہ ہے. اور اللہ سے دوری کا عذاب الگ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں جو بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جائے. اب یہاں حکیم الامت نے ایک بات فرمائی، بروح منہ. روح کے معنی کیا ہے؟ ہم نے صحابہ کے دل میں ایمان لکھ دیا، کتابت میری ہے وہ. یہ دنیاوی کاتبوں کی کتابت نہیں ہے کہ آپ کوئی تھنر ونر لگا کے مٹا دو. اللہ کا لکھا ہوا ہے. دنیا کا کوئی تھنر، کوئی اسپرٹ، کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. 70 شہید ہو گئے ایک ہی دن میں، مٹایا کیوں نہیں؟ کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے ایمان کو اللہ نے لکھا ہے ان کے دلوں میں، برکت سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم. مگر فرمایا بروح منہ، اللہ نے اپنے روح سے لکھا ہے. یہ ایمان کی کتابت جو ہوئی ہے اللہ کے فیضان سے ہے. روح کے معنی یہاں ترجمہ کیا حکیم الامت نے کہ فیضان خداوند تعالیٰ، اللہ کی بخشش و دین اور اللہ کے فیض رحمت سے ان کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ لفظ روح کیوں نازل فرمایا؟ بے فیض منہ یا بے فیضان منہ کیوں نہیں نازل فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے فیضان سے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا؟ لفظ فیضان کیوں نازل نہیں فرمایا؟ لفظ روح کیوں نازل فرمایا؟ پھر جواب دیا حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہ روح کا لفظ اس لیے نازل فرمایا کہ جب میں اپنے فیض رحمت سے کسی کے دل میں ایمان کو ثبت اور کتابت کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، تو اس کی روح میں، اس کی جان میں ایک جان آ جاتی ہے، اپنی جان میں وہ جانے جانا پاتا ہے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیات ایمانی بھی دے، ایمانی تو دے دیا، حیات احسانی بھی دے دے. اے خدا ہم سب کو حیات دوستاں دے دے، حیات عاشقاں دے دے، حیات باوفا دے دے، حیات اتقیاء دے دے، حیات باصفا دے دے، حیات اولیاء دے دے. خدا تعالیٰ ایک ذرہ بھی بے وفائی سے پناہ چاہتا ہوں.
बेवफाई के क्या माने हैं कि मालिक को के नाराजगी के रास्तों से हराम लज्जत कशी करना, यही बंदा बेवफा है। अल्लाह की बोटी खाकर, गोश्त रोटी खाकर लंगोटी की हिफाजत नहीं करता, आंखों की हिफाजत नहीं करता। जिसने आंख नहीं बचाया उसकी शर्मगाह नहीं बच सकती। आज न सही बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन कुर्बानी हो जाएगी। जिसने आंख नहीं बचाया किसी न किसी हसीन के चक्कर में आ सकता है, हर वक्त उसकी जिंदगी और आबरू खतरे में। मेरी बात सुन लो, 100 बात की एक बात है कि अल्लाह वाले बनाओ। मैं कसम कर कहता हूँ, वल्लाह कहता हूँ कि अल्लाह के मिलने के बाद, नूर तकवा आने के बाद आपको अपनी हयात में वो नशा महसूस होगा जो सारे आलम के मजनू और सारे आलम की लैलाएं क्या जाने। जाके खबरों में खोद कर देखो, कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली, न तो मजनू मिला न तो लैला मिली। हाँ मगर अहले दिल ऐसे खुशबख्त हैं, हाँ मगर अहले दिल ऐसे खुशबख्त हैं जिनसे अख्तर मुझे राह मौला मिली। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह अगर थोड़ा सा भी खुश हो जाए तो सारे दुनिया की नेमतों से अफजल है। इसलिए हर नेक अमल से खुश रखो, किसी गुनाह से ना खुश न करो। ये मत पूछो कि छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, क्योंकि छोटा और बड़ा पूछने वाला गोया चाहता है कि मैं अल्लाह को ज्यादा नाराज न करूं, छोटे गुनाह से थोड़ा सा नाराज कर दूं तो कोई हर्ज नहीं। जब उनकी छोटी सी खुशी सारे आलम की खुशियों से अफजल है तो थोड़ा सा नाराज होना भी सारी दुनिया के गमों से खतरनाक है। मोमिन की शान यही है कि अल्लाह के गजब को मत खरीदो, खासकर जिन गुनाहों पर लानत आई, बदनजरी पर लानत की बद्दुआ, और भी कौम लूत पर भी लानत की हुक्म आया है। लान अल्लाह लानत फरमाए जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल करता है। तो नजर की हिफाजत करो तो किसी लानती फेल की नौबत ही नहीं आएगी। नजर एक ऐसी पाकीज़ा चीज है, नजर पाक हुई तो दिल पाक रहेगा।